صرف میری طرح کالے کپڑے پا کے منجیاں پٹھیاں کر کے اے جے ٹھیکیدار نبی دے. نبوت کا وہ ہے ٹھیکیدار جو بنا غار میں پہرے دار، کھاتے رہے اسے بچھو اور مار، لیکن یہ ہے غار والا یار. ذرا غور فرمائے نا، سارا گھرانہ نبی کی نوکری پہ لگا دیا. اب حضور کو کہا چلے، یہ اسباب کی دنیا تھی، پچھواڑے سے بیک سائیڈ سے نبی بھی صدیق بھی چلے. اب چلتے چلتے تھک گئے تو میرے نبی کے نازک نازک تلوے، نازک ریشمی ریشمی پاؤں، حضور کا بدن اتنا نازک، اتنا نفیس، اتنا ریشمی تھا کہ گلاب کیا شے ہے، ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ. سبحان اللہ. میرے نبی کے نازک پاؤں جب سخت مٹی مکے کی اور 3 میل یہ نکیلے پتھروں پہ چلنا ہے اور آگے 1 میل پہاڑ پہ چڑھنا ہے. غار ثور کو یہ کھڑی ہے، جو گئے ہیں حاجیوں سے پوچھو 2 نیسلے کی بوتلیں بغلوں میں دبا کے پھر رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی سانس میں اوپر جانا ناممکن ہے. لیکن ابو بکر صدیق کیا ہوا، جو ہی حضور کو لے کے چلے اور پھر بھاگنے لگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. میرے نبی نے کہا ابو بکر بے چینی کیا ہے، یہ بے قراری کیا ہے؟ عرض کیا آقا مجھے اپنا نہیں غم تمہارا ہے، ڈر لگتا ہے، اتنا بڑی امانت میں نے سر پہ لے لیا ہے اور ڈرتا ہوں کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، پھر دائیں بھاگتا ہوں، کوئی پیچھے سے نہ آئے پھر پیچھے جاتا ہوں. چوکیدار جو ٹھہرا، پہرے دار جو ٹھہرا، چین نہیں آتا. اے بارہا چاون دانا، ہمارے سریکی والے عاشق کہتے ہیں اے بارہا چاون دانا، سینے دے وچ ماون دانا، منہ کھولتے گاون دانا، ہر جب جلایا کیا کراں، لائق نہ ہم دیدار دی دیدے اڑایا کیا کراں. سبحان لائی اللہ. انوکھی پیت ہم، گئی دیر چھوڑ مسیت ہم، نازک دسائی ریت ہم، ریتیں روایا کیا کرا. ملا پھرن مغرور ول، رہندے حضور دور ول، دل بغض دے ناسور ول، غفلت مسایا کیا کرا. سبحان لنگر اللہ. وگے انعام دا، پیرے دے فیض تمام دا، مدنی دا پاک عوام دا، پر منکر نہ آیا کیا کرا. واہ واہ. لنگر وگے انعام دا، صدیق دے فیض تمام دا، بخرا خاص عوام دا، منکر نہ آیا کیا کرا. لائق نہ ہم دیدار دی دیدے اڑایا کیا کرا. سبحان اللہ. واہ. اتنا بار میں نے اٹھایا جو کوئی اٹھا نہ سکے. اب میرے نبی کو لے کے چلنے چلتے چلتے رات کا وقت، رات اندھیری ہے، لیکن صدیق اکبر اچانک رکے، رک کے گھٹنے خاک پہ رکھ دیے اور رو کے ہاتھ جوڑ دیے. صدیق کیا ہوا؟ کہا آپ کے پاؤں تھک بھی گئے ہیں، چھالے بھی پڑ گئے ہیں. آپ کو میں قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں اندھیری رات میں کتنے ہی پیارے یار کے ساتھ چلے، آپ کو تلووں کا پتہ چل سکتا ہے کیا بیت رہی ہے. اللہ. لیکن صدیق اکبر نے 100% یہی بولا کہ آپ کے پاؤں سے خون نکلنے لگا ہے، کرم فرمائے. کیا کروں پھر ابو بکر، میں تو پاب رکھ کے چل رہا ہوں، کوئی نشان پہ نہ آ جائے. صدیق نے کہا کرم فرما، میرے کندھیاں پہ آ، میرے کاندھوں پہ آ. واہ میرے مصطفیٰ، آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا، کہا تو کہتا ہے تو آ. نبوت کا بھار اٹھانا سوکھا ہے. میرے نبی کریم نے کرم کمایا. صدیق نے میرے نبی کو دوش صداقت پہ اٹھایا. اب ایک آنکھ کھول کے رکھتے ہو، دوسری بند رکھتے ہو، کہتے ہیں جی مولا علی دوش نبوت کا سوار ہے. سلام. حسن حسین دوش نبوت کے سوار، کروڑ سلام. لیکن نبوت دوش صداقت پہ سوار. وزن کرے. ابو بکر. ابو بکر
ماشاء اللہ، واہ جی واہ. میں سمجھا صرف سننے والے ہیں، آپ تو بولنے والے بھی ہیں. علی 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 زندہ زندہ یہ سنیوں کا مجمع ہے. یہاں علی علی کرو گے نا، علی علی کھلے گی دل کی کلی. سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. حق جاری ہے. حفیظ یا فرید، حفیظ یا فرید. اب ذرا تھوڑا تولے نا جی. مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا. میرے آقا شہنشاہ مدینہ، اب شہنشاہ حجاز. مکے کی زمین حضور کے پاؤں سے لپٹ دی گئی. حضور کعبے میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے، اور آپ اشارے کرتے گئے، بت گرتے گئے. حضور نے ایسے چہرہ اٹھایا، ایک بت جسے حبل کہتے تھے، وہ پلید کعبے کی چھت پہ پتل کے کیلوں سے گڑا ہوا تھا، صدیوں سے کعبے کے سر پہ چڑھا ہوا تھا. کعبے کے چھت سینے پہ چڑھا ہوا تھا، اور کس کے ساتھ گڑا ہوا تھا؟ پتل کی کیلوں کے ساتھ. کیا پوجنے والوں کے ایمان تھے. یہ اس لیے گاڑ رکھا تھا تاکہ اندھیری آوے تے خدا ٹھہ نہ پاوے. کیا قوم ہے، کیا عقل پایا. جب عقل خدا چھین لیتا ہے تو پھر دین بھی چھین لے. اب حضور نے ایسے دیکھا، کیونکہ بتوں سے کعبے کو پاک کرنا تھا. کعبہ آج کے دن کو ترس رہا تھا. سرکار نے ایسے نظر کو اٹھایا. اب میرے نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ایسے اٹھائے، سورج جیسی کائنات کو اشارہ فرمائے تو سورج پھر نہ بھول جائے، سیدھا ہے. یہ نبی کی انگلی کی پاور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. جو نبی انگلی اٹھائے اور چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے انگلی کے اشارے سے. یہ بہت چوکھا دور سی، چاند دور ہے یا بہت دور سی، لیکن راز تھا. آپ چاہتے تو ہاتھ پہنچاتے. کیونکہ حدیث بخاری کی ہے، میرے نبی نماز استسقا پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران ہی حضور آگے گئے، پھر پیچھے آئے، ایسے کیا، پھر ایسے کیا. صحابہ آخیا جو چنگی نماز پڑھائیے تو ہویا کہ تسی پہلے اگے گئے، پھر پیچھے، پھر اگے، پھر ہاتھ چایا، پھر پیچھے ہٹایا. سرکار سمجھ نہیں آیا. آپ نے فرمایا اصل میں جب میں نے سر اوپر اٹھایا، جنت کے انگور کا درخت میرے بالکل رینج میں آیا. سبحان اللہ. اس کا ایک گچھا انگور کا آیا، میں نے ہاتھ لگایا، ایک دل کیا توڑوں، دوسرے کہا چھوڑوں. آگے نہیں جاتے، بس اتنا بتانا ہے کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے درخت کے گچھے کو ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ کعبے کی چھت والے بت تک بھی ہاتھ پہنچا سکتا. لیکن ایسے دیکھا، دیکھ کے حضور فکر میں پڑے. سارے سمجھ گئے کہ آپ کسی کو فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اس کو گرائے. پھر سارے بابتے زور لائے تاکہ ساری شکل بھی نظر آئے، کیونکہ جنہوں آرڈر ملنا ہے انہیں چمپئن بننا. سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے مت یار کتوں سر کڈے. محبوب نے ایسے جو چہرہ گھمایا، ہر ایک نے منہ دکھایا،
لیکن انہاں جنوں آپ پہ ہی انتخاب فرمایا، آواز مدنی تو آیا این علی، میرا علی کدھر ہے؟ علی دوڑے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر۔ فرمایا بس آنا تھا، سرکار بیٹھ گئے، کہا آقا حکم، فرمایا میرے کندھیاں تے چڑھ جا۔ سرکار نے دوش نبوت پہ مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کو اپنے دوش پہ اٹھایا، پھر فرمایا کہ تجھے اس بت کو گرانا ہے۔ بندے باویں ہوئے نا 6 فٹ والے دوویں، ایک دوجے تے چڑھ کے کعبے دے اتے ہاتھ پھر بھی، کعبہ اتنا اچا ہے، وہ پگڑی نال بھی ویکھی اللہ مزاد دے پگڑی اتھے جا پہ، کعبہ پھر اچا، اتنا اللہ دا گھر اچا تے جلالت معاب تے نبی پاک نے چکیا حضرت حیدر کرار نو، تے نبی پاک دا قد مبارک درمیانہ سی تے مولا علی دا ادو بھی درمیانہ سی، تے کدیاں تے چایا تے جان کے فرمایا علی جی پاک نبی ہاتھ اپڑدا پہ آئی، اپڑدا دیو کیا دیو، ہاں پہنچدا، ہاتھ پہنچدا پہ آئی۔ مولا علی انہاں آکھیا صرف پہنچدا پہ ہے، اے اتھے نہیں، جے آکھو تے عرش دا پاوا کھچ لواں۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار نے کہا اتھا پچا دیتے، نبی کندیاں تے چاوے تے ہاتھ اتھے ہی رک جاوے، آنکھوں تے عرش دا پاوا کھچ لواں۔ بس آگے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پوچھ سکتا ہوں جنوں نبی چاوے خدا ہاتھ عرش تے جاوے تے جڑا نبی نو یا رسول اللہ اللہ پاک برکت عطا کرے۔ آپ اصل گل تے جڑی کرنے والی وہ بھول گئی ہے۔ ہن تسی پوچھو گے کہ یہ راز کی سی کہ مولا علی نو فرمایا تو چڑھ؟ اصل قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا او کافرو تسی تے جنہ بتاں نو تسی پوج دیو انہاں ضرور رلا کے میں دوزخ وچ پانا ہے۔ اس حبول نے بھی دوزخ وچ جانا ہے کیونکہ انہوں بھی پوج دے رہن۔ تے نبی پاک آکھیا علی تو انہوں ضربت حیدری ٹکا، آقا آپ ہاتھ مارو، فرمایا میرا ہاتھ لگ گیا ایک پلید دوزخ تو بچ جائے گا۔ تے جے نبی ایویں ذرا جا ہاتھ لاوے تے پتھر دوزخ تو بچ جاوے، کوئی سانو بھی سمجھاوے جنہاں نو نبی سماوے 15ویں صدی آوے، وہ کوئی انہاں نو بھی راہ لاوے۔ میں صدقے تیرے صدیق میرے 15ویں صدی آ گئی نبی دے نال نے ڈیرے، اے کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے ہن وت سانو کون نہ کھیڑے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا ہاتھ، چلو ایک برکت کے لیے سیدہ پاک کی بات بھی آ گئی۔ میرے آقا چلے گئے خاتون جنت کے گھر،
آگے لاڈلی بیٹی اپنی تنور میں روٹی پکا رہی ہے. میرے نبی سیدہ خاتون جنت سے بہت محبت کرتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ میرے نبی کو پیار ہے حسنین پاک کی والدہ سے. میرے نبی نے کہا زہرا بیٹی میں تیری مدد کروں، میں تیری مدد کروں. سرکار کو بڑا اچھا لگتا تھا جب خاتون جنت کی کوئی نوکری کرتا تھا. سبحان اللہ. ایک دن حضرت بلال حالانکہ مؤذن تھے، اقامت بھی ڈیوٹی ان کی تھی، ایک دن منڈو ہی لیٹ ہو گئے. سرکار پوچھا بلال آج کتنے رہ گئے ہیں؟ نماز بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، تو چنگا مؤذن ہے. انہاں کہ سرکار معاف کرنا، وہ اصل جو میں آ رہا سا تے رستے وچ حسنین پاک روندے پے سن تے میں دروازے تے کھلو کے بی بی پاک نو آکھیا اے کیوں پہ روندن، کوئی میرے واسطے کوئی نوکری ہے؟ خاتون جنت آکھیا بابا بلال کہ میں روٹی پکانی ہے، اڈا بھی بنانا ہے تے ہن انہاں نو سنبھالا کے اڈا بناواں. تے سرکار میں پھر آکھیا بی بی ہوراں نو جی آکھو تو میں آٹا بھی بڑا بہترین بنا لینا، تے جی آکھو تے میں انہاں سونیاں نو سنبھال لواں. ایک کم میں جا کردا تسی آرام نال اپنا کم کرو. سرکار بی بی ہوراں مینوں کم لایا تے تساں پھر نماز بھی پڑھا چھڈی، تم لیٹ آیا. چاہیدا اے سی نبی پاک ڈانٹ دے. فرمایا بلال تو رحم کمایا، میرا سونا رب تیرے تے رحم کمایا. خاتون جنت روٹی پکاوے، مدینے والا خود آوے. فرمایا میں نہ پکا دیواں؟ میرا سونا نبی اپنے گھر دے کام کر لے دے سن، مدد بھی گھر والیاں دی کر دے سن. انشاءاللہ تانوں بھی اللہ توفیق دے. اتھوں جا کے فیکٹری تو جلدی روٹی لے آ. اکڑ کے بیٹھے نے، 4 ٹکے کیا کما کے گئے نے، ساہ نہیں لین دے گھر والے. سبحان اللہ. خصوصاً چودھری اب بندہ گل انہاں دی کرے جنہاں دا پتہ ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا سونا نبی آیا کائنات دا سردار. خاتون جنت بیٹی تینوں روٹی نہ بابا نہ میں آپے پکیسا. سرکار فرمایا نہ میرا دل کردا ہے تو بہ جا تے میں تینوں روٹیاں جیڑیاں بچدیاں میں لا دے. تے مدینے والا آرڈر کرے، خاتون جنت انکار کیویں کرے؟ ٹھیک ہے بابا تہاڈا حکم. بی بی بہ گئی تے سرکار بھی 2-3 روٹیاں لائیاں تے روٹیاں سرکار نے لائیاں پر پکڑ وچ نہ آئیاں. جیڑیاں بی بی لائیاں او واپس لائیاں. ہن بی بی جاوے مڑ مڑ آوے تے مدنی مسکراوے. جدوں دیر ہو گئی کچھ چوکھی مدینے والے پوچھیا بیٹی جاندی ہیں مڑ آندی ہیں؟ خیر ابا جیڑیاں میں لائیاں او تے میں کدوں دیاں لہائیاں، لیکن جیڑیاں تساں لائیاں میں اونجی پائیاں جیویں لائیاں، پکڑ وچ نہیں آئیاں. مسکرا کے فرمایا تیرے بابے دا ہاتھ لگ گئے ہن اگ اثر کیویں بھی کھاوے. اے جتھے مدنی مڑ ہاتھ چا لاوے انہوں اگ نہ جلاوے. تے جنہاں نال نبی ہے جو کوئی کدیاں تے نبی نو چاوے. سلام انہاں نو سلام، لاکھ نہیں کروڑ سلام. مولا علی آپ کو سلام کہ آپ کو میرے نبی نے اٹھایا. لیکن صدیق تجھے سلام، تو نے میرے واہ. خیبر کا مقام تھا، خیبر کا مقام تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، بڑے بڑے میں نے پہلوان بھیجے ہیں پر فتح نہیں ہو رہا. کل ایسے بندے کو ذمے لگاؤں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے، رسول پیار کرتے ہیں، اور جھنڈا اٹھواؤں گا جائے گا فتح کر کے آئے.
سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں ہن تے مہر لگ گئی، ساری رات ہی دعاواں منگدے گئے رب ساڈے نہ آوے۔ حضرت عمر فاروق آدھے زندگی وچ کدے ریس نہیں کیتی، اج میں بھی گوڑے دھر لے رب اج تا میرا نہ آوے، لیکن تقدیر نے کدا نہ لکھیا سی۔ سویر ہوئی سرکار نے فرمایا علی کتھے؟ صحابہ آدھے نہ سکھ دا سا لیا کہ اتھے علی ہے ہی کوئی نہیں سن۔ بھئی ٹکٹ تے انہوں ملدی ہے نا عمرے دی جڑا اتھے انجی ہے نا، تے جڑا نہیں آدھے اے جے بچ پالو پرچی اور کڈو، کیونکہ بندہ موجود ہی نہیں، تے جڑا موجود ہی نہیں پر ادو پرچی کتھوں نکلے؟ مدینے والے آکھیا جاؤ لے آؤ۔ وہ خبراں اے آئیاں کہ سرکار انہاں نوں اپنا پیر ہی نظر نہیں آوندا، وہ جنوں پیر ہی نظر نہیں آوندا اکھاں دکھدیاں اتنے پڑ گئیاں، انہوں ہن صحابہ آکھیا پھر ہور سکون آیا بھئی اے تے آ ہی نہیں سکدے۔ سرکار نے ایک صحابی نو فرمایا جا انہوں سہارا دے کے لایا، وہ پھڑ کے جس طرح کوئی مجبور نو پھڑ کے لے آوے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا علی کی ہوئی؟ آقا میں نو اپنے پیر تک نظر نہیں آندے کی کراں؟ سرکار نے آکھا چھڑ دے ہوئی نو، انہیں چھڑیا، سرکار نے پھڑیا آجا اڑیا۔ حضور نے پھڑ کے مولا علی دا سر اپنے گود وچ چاپایا، سر رکھ کے نبوت دی گود وچ زلال حلاوت تے انگلی شہادت تے نبی دی محبت تے انج کر کے زلال ہوندا ہے میٹھا، حلاوت ہوندا ہے میٹھا، زلال سبحان اللہ نبی نے انگشت شہادت زلال حلاوت تے کارخانہ کوثر رش کے 7 آب آیا انج کڈ کے مولا علی دی اس اکھ تے لایا، دوسری تے لایا، فرمایا لے ہن بول اکھ کھول۔ سبحان اللہ آنکھ جو کھولا پہ گیا رولا، سبحان اللہ وہ حضرت علی دی آنکھ جو کھلی نور ڈلیا، آکھیا سونیا انج لگدا ہے جس طرح بیماری ہوئی نہیں سی، یہ شفا خانہ قدرت ہے۔ میرے علی اٹھے، آج ان کو شان ملی کہ نبی کی گود میں علی کا سر اور لعاب دہن مصطفیٰ، لیکن جب غار والی رات سارے سوراخ بھر کے صدیق نے دیکھا ایک بڑا سوراخ ہے، کپڑا ختم ہو چکا ہے، اس نے پوری ٹانگ ہی اس میں درد، بچھو لڑتے رہے، سانپ لڑتے رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بس رکھا تو اٹھا لیا؟ ساری رات سانپ ڈستے رہے، بچھو ڈستے رہے، صبح کو بدن زہر سے بھر چکا تھا، ٹانگ بالکل وہ جو ہے بھاری ہو چکی ہے، سوج گئی ہے، اور ٹانگ کو باہر نکالا، اب بھی بولا نہیں صدیق، زہر پورے جسم میں گردش کر چکا، رات پوری بیت گئی، زہر پھرتا رہا جسم کے اندر، لیکن قدرت نے مرنے نہیں دیا کہ یار گود میں اب بچنے کا نہیں، ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سوچ کے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، انہوں نے لگا دی جان کی بازی، لیکن محبوب نے بولا یہ کیا ہے؟ کہا آقا میں نہیں بولا، یہ آنکھ سے آنسو ٹپکا جس نے آپ کو بے چین کیا۔ لدغتو، حضرت عمر سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں عرض کیا لدغتو، آگے کا فدا کا ابی و امی، آگے میں نو ڈس لیا ہے سپا نے، میں نو ڈس لیا ہے انہاں بچھواں نے۔
لیکن اگو لفظ کیا کیا فدا کا ابی و امی، فکر نہ کرو اے جان بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، سرے نیاز کا کیا ہے، رہا رہا نہ رہا نہ رہا، خدا کرے تیرا آسمان ناز رہا، ہمارا کیا ہے، خیر ہے۔ سرکار فرمایا خیر کتھے، یہ پیری دے کر، یہ سونے ہم پیر توڑے آلے پاسے، میرا حکم ہے۔ صدیق ادب کماتا رہا، نبی نے ہاتھ ڈال دیا۔ اب مجال ہے صدیق کی ذرا وزن کرنا۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سیدنا حیدر کرار کا سر اس گود میں آئے گا، لیکن آج صدیق تیرا پاؤں نبی کی گود میں آ گیا۔ لڑ سکتے ہو، احتجاج کر سکتے ہو، پروٹیسٹ کر سکتے ہو، نبی کا فعل ہے۔ صدیق کا پاؤں رکھ کے اپنی گود میں، شفا خانہ قدرت ہے، بس لعاب لگایا، جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے سے۔ یہ صدیق کی قسمت، یہ صدیق کی قسمت ہے، یہ صدیق کے لیے خدا کی تقسیم ہے۔ اس لیے سوچئے کہاں سے چلے، گھر سے چلے، غار تک آئے، اور جب غار کے اوپر چڑھے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صدیق اکبر نے حضور کو کاندھے پہ اٹھایا، یہی میں عرض کر رہا تھا، اور جن دوستوں نے اللہ پاک جن کو لے گیا ہے، غار ثور جنہوں نے دیکھی ہے، ورنہ آپ نیٹ شیٹ پہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو 3 میل پیچھے ہے، 1 میل پھر پورا اوپر پہاڑ ہے، پھر ایسے چڑھتے چڑھتے، جب میں چڑھا تھا تب میں صحت مند تھا، اور میں نے بھی وہ بوتلیں اس طرح والی وہ ایک بغل میں دبا لی، میں سمجھا بھی غار ہے، کون سا پہاڑ ہے، لیکن جب میں چڑھتے چڑھتے بیچ میں گیا تو حوصلے میرے چھوٹ گئے، میں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا، بھلا کرے اللہ کے 2 شیر جوان آئے